تو یہ جو تھرڈ چیپٹر یہ جو ہم پڑھ لیں گے نا، یہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب یہ تھرڈ چیپٹر ہم پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے گیسٹ کویسچنز دے دوں گا، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کے بعد تھرڈ چیپٹر جب یہ ہو جائے گا، اس کا جو ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد میں آپ کو اس کے گیسٹ کویسچنز دے دوں گا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو پریکٹس مینس کہ آپ کو آسانی ہوگی پریکٹس کرنے میں ایکشن ورڈس کو، ان کویسچنس کو نا ابھی سے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ففتھ چیپٹر کے بعد آپ کو دیں تو ابھی سے آپ کو تھرڈ چیپٹر کے بعد آپ کو ٹیسٹ کے بعد ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پریویس پیپرز ہیں وہ پھر آپ کو ففتھ جب آپ کا IGC 1 کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جو تھرڈ چیپٹر ہے دیٹ از ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم آرگنائزنگ۔ دیکھیں ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں پالیسی کے چیپٹر میں فرسٹ ایک کویسچن اسٹڈی کیا تھا، فرسٹ کویسچن کہ کی ایلیمنٹس آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم، یاد ہے آپ کو؟ یس سر۔ تو کی ایلیمنٹس میں ہم نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کیا بنائیں گے؟ پالیسی، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد پلاننگ، امپلیمنٹیشن، ایویلویشن، ایکشن اور امپروومنٹ اینڈ آڈٹ۔ تو آج پالیسی ہم نے اسٹڈی کر لی تھی ڈیٹیل میں، آج ہم آرگنائزنگ کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا یہ چیپٹر جو ہے کس چیز کے بارے میں ہے؟ آرگنائزنگ کے بارے میں، ٹھیک ہے، کلیئر؟ تو آرگنائزنگ کو ہم آج ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ تو اس چیپٹر میں آرگنائزنگ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز، رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے آؤٹ لائن ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز آف امپلائیز، مینیجرز، سپروائزرز، ورکرز اینڈ ادر ریلیونٹ پارٹیز۔ اس کے علاوہ سیکنڈ کویسچن ہم پڑھیں گے ایکسپلین دی کنسیپٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر اینڈ اٹس سگنیفیکینس ان دی مینجمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی ان این آرگنائزیشن۔ کہ کلچر کسے کہتے ہیں؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر، اور اس کی کیا اہمیت ہے، کلچر کی کیا اہمیت ہے۔ تھرڈ کویسچن آؤٹ لائن دی ہیومن فیکٹرز وچ انفلوئنس بیہیویئر ایٹ ورک ان اے وے دیٹ کین افیکٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی، مینس کہ انسان کے بیہیویئر کا کیا اثر ہوتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ، اور مینس کہ اس کو ہم کیسے امپروو کریں گے یہ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایکسپلین ہاؤ ہیلتھ اینڈ سیفٹی بیہیویئر ایٹ ورک کین بی امپروو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے آؤٹ لائن دی نیڈ فار ایمرجنسی پروسیجرز اینڈ دی ارینجمنٹس فار کانٹیکٹنگ ایمرجنسی سروسز، ایمرجنسی پروسیجرز کی کیوں ضرورت ہمیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کس طریقے سے مینیج کریں گے، پلس آؤٹ لائن دی ریکوائرمنٹس فار این افیکٹو پروویژن آف فرسٹ ایڈ ان دی ورک پلیس۔ فرسٹ ایڈ کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ فرسٹ ایڈ کے لیے کیا کیا طریقے کار، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے، ٹھیک؟ تو آج ہم پڑھیں گے آرگنائزیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز، رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے بڑی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ کس کی ہے؟ امپلائر کی۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں سب سے بڑی ریسپانسبلٹی امپلائر کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہے ہیڈ آف دی کمپنی، ٹھیک ہے۔ سو ریسپانسبلٹی فار ensuring that the workplace is safe and free of health risks rests with the employer۔ جگہ سیف ہو، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی رسک نہ ہو، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ امپلائر، جو کہ ILO کی کنونشن C155 اور ILO کی ریکمنڈیشن R164 میں بھی مینشن ہے۔ تو فرسٹ چیپٹر میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے امپلائرز کی رسپانسبلٹیز پڑھی تھی C155 اور R164 میں بھی پڑھی تھی، تو اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے جو اہم رسپانسبلٹی اور گریٹر رسپانسبلٹی ہے وہ کس کی ہے؟ امپلائر۔ سو واٹ آر دی امپلائرز 4 responsibilities؟ safe place of work, safe plant and equipment, safe system of work, training and supervision۔ safe place of work ایسی جگہ جو کہ سیف ہو، جہاں پہ انسیڈنٹ کے ہونے کا رسک نہ ہو، ایسے پلانٹس، ایسی مشینز ہو، ایسے اکوپمنٹس، ایسی مشینز ہو جو کہ سیف ہو، اس کا ڈیزائن، اس کی انجینئرنگ ایسی ہو کہ اس سے کوئی رسک کریٹ نہ ہوتا ہو، پلس سیف سسٹم آف ورک ہونا چاہیے۔ سیف سسٹم آف ورک مینس رولز اینڈ ریگولیشنز، رولز اینڈ ریگولیشنز، ٹھیک ہے۔ آپ بہت بھی سیف جگہ بنا لیں، بہت بھی اچھی مشینز لیں، لیکن رولز نہیں ہوں گے، لوگ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوں گے، غلط کام کر رہے ہوں گے،
ٹھیک ہے, دوسروں کو کاپی کر کے کام کر رہے ہوں گے تو وہاں پر مسائل ہوں گے. تو اس لیے ہم نے وہاں پہ اسٹرکٹ رولز بنانے ہیں کہ فار ایگزامپل صبح 9 بجے آنا ہے, شام 5 بجے جانا ہے. مثال کے طور پر اس 1 سے 2 بجے تک ہم نے لنچ بریک دی, موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا سائڈ پہ, ٹھیک ہے نا, کلیئر ہے. کام کرنے والی جگہ پر کھانا نہیں کھانا, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, گندے کپڑوں میں آپ نے باہر نہیں جانا. سمجھ آ رہی؟ یہ کچھ رولز ہوتے ہیں نا, ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک چیز ڈسپلن آنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ڈسپلن کو لانا ہے. تو سیف سسٹم آف ورک مینز رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ ٹریننگ اینڈ سپرویژن. ورکرس کو کون کیا دے گا؟ امپلائر ٹریننگ اور ان کی سپرویژن بھی کرے گا, نگرانی بھی کرے گا کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ کس کی رسپانسبلٹیز ہیں؟ امپلائر. تو اس کے علاوہ دیکھیے کمپنیز میں یہ لوگ ہوتے ہیں, ان تمام کی ہم رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہم ڈسکس کریں گے ابھی. اس میں امپلائر کی بھی پڑھیں گے, ڈائریکٹرز اینڈ سینئر مینیجرز ان کی رسپانسبلٹی, کیونکہ اس کے نیچے یہ ہوتے ہیں مڈل مینیجرز اینڈ سپروائزرز, سیفٹی اسپیشلسٹ, ورکرز, کنٹرولرز آف پریمیسز, سیلف امپلائڈ, سپلائرز, مینوفیکچررز, ڈیزائنرز, کانٹریکٹرز, جوائنٹ آکوپائرز آف پریمیسز. تو ان تمام لوگوں کی رسپانسبلٹیز اب ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. تو سب سے اہم رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ امپلائر کی. تو the employer carries ultimate responsibility for ensuring that the workplace is safe and free of health and safety risks. یہ امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جگہ سیف ہو اور وہاں پر رسک جو ہے وہ منیمم. ensures the safety of workers and others, visitor and contractors. تو امپلائر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ورکرز کی تو سیفٹی وہ کرے گا. اس کے علاوہ جو وزٹرز ہوتے ہیں, پیڈسٹرینز ہوتے ہیں, کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, ٹریس پاسرز جو ہوتے ہیں وہاں سے جو شارٹ کٹ مار رہے ہیں, ان تمام لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. ان تمام لوگوں کی سیفٹی کی رسپانسبلٹی کس پہ ہے؟ امپلائر. ٹھیک ہے. امپلائر کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم ڈائریکٹرز اور سینئر مینیجرز کی رسپانسبلٹی ڈسکس کریں گے. دیکھیں ڈائریکٹرز اور سینئر مینیجر کی اپنا تو کام ہوگا, کمپنی میں اپنا ان کا ایک رول ہوگا, لیکن ہم یہاں پہ جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسپیسیفک ہیلتھ اینڈ سیفٹی, ٹھیک ہے. اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو ان کا اپنا ایک کام ہوگا جو کہ کمپنی کی طرف سے ان کو ڈیزگنیٹ ہوگا, لیکن ہم یہاں پہ جو کام اس کے ان کو بیان کر رہے ہیں تو وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ہے, ٹھیک ہے. سو ڈائریکٹرز اینڈ سینئر مینیجرز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ گیو این آرگنائزیشن اٹس ڈائریکشن. یہ کمپنی کو ایک سمت دیتے ہیں, راستہ بتاتے ہیں, رہنمائی پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایسا جو ڈائریکٹر کہے گا کہ ہم نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کرنا ہے, ورکرز کو کہے گا, تو ورکرز کے ذہن میں یہ آئے گا نا کہ ڈائریکٹر جو ہے وہ کمیٹیڈ ہے, مخلص ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی. اگر وہ توجہ ہی نہیں دے گا تو پھر ورکرز توجہ نہیں دیں گے. اس لیے ڈائریکٹرز ہی ایک سمت دیتے ہیں کمپنی کو, ٹھیک ہے, اور سیٹس اٹس پرائیورٹیز, یہی پرائیورٹیز سلیکٹ کرتے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر کام کرتے ہیں. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کام شروع کر دو, ہیلتھ اینڈ سیفٹی ساتھ ساتھ کرتے رہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ پرائیورٹیز کو ترجیحات بتاتے ہیں کہ پہلے ترجیح ہماری کیا ہے, ٹھیک ہے. ایلوکیٹ ریسورسز اینڈ اپوائنٹ کمپیٹنٹ پرسن. یہ ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں. ریسورسز کیسے؟ ریسورسز ایسے ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہی پیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے, ٹھیک ہے. ڈائریکٹرز اور سینئر مینیجرز دیکھتے ہیں کہ کتنے پی پیز چاہیے ان کے لیے, ہمیں کتنے پیسے چاہیے, تو ان کے پاس ہوتے ہیں ریسورسز. یہی ذرائع آگے چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہاں پہ اتنی چیزیں لے لیں گے, اتنے پیسوں میں یہ, ان پیسوں میں یہ کر لیں گے, ان پیسوں میں یہ کر لیں گے, ٹھیک ہے. یہی ریسورسز جنریٹ کرتے ہیں. مشینز لیتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے, اس طرح گارڈ ریلز وغیرہ, سیفٹی بیلٹس وغیرہ, پی پیز وغیرہ, یہ تمام چیزیں. اور اپوائنٹ کمپیٹنٹ پرسنز, اور کمپنی میں کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کے آتے ہیں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں کمپیٹنٹ لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو اس طرح کے لوگ لے کے آتے ہیں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں فرسٹ ایڈر جو ہوتا ہے, فائر مارشل جو ہوتا ہے, سیفٹی آفیسر جو ہوتے ہیں, یہ کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی بات, ٹھیک ہے نا. اور ایلوکیٹ رسپانسبلٹیز دیتے ہیں. ان کے انڈر کون ہوں گے؟ مڈل مینیجرز ہوں گے, سپروائزرز ہوں گے, ورکرز ہوں گے,
ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک بندے کو اس کی رسپانسبلٹی, آپ کی یہ ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری, ٹھیک ہے. اسی طرح آر ریسپانسبل فار انشورنگ دیٹ آل آف دی لیگل ریکوائرمنٹس آر, اور اس بات کا دھیان رکھیں گے, خیال رکھیں گے کہ قانونی باتیں جو ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی, ان کے اوپر پراپر عمل, ٹھیک ہے. کلیئر. سو ڈائریکٹرز اینڈ سینئر مینیجرز کا کیا کام ہے کہ وہ کمپنی کو ایک سیم دیتے ہیں, پریورٹیز سلیکٹ کرتے ہیں, ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں, کمپنی میں کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کے آتے ہیں, لوگوں کو رسپانسبلٹیز دیتے ہیں, اور اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ تمام تر قانونی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری ہوں. پھر اب ڈائریکٹر اور سینئر مینیجرز کے نیچے کون آتے ہیں؟ مڈل مینیجرز اینڈ سپروائزرز. تو ان کی کیا رسپانسبلٹی؟ تو ان کی بہت ہی آسان سی رسپانسبلٹی ہے. وہ کیا ہے؟ middle managers and supervisors are involved in the day-to-day operational running of the organization, so are responsible for the health and safety standards within the operations under their control. middle managers اور supervisors کی یہ responsibility کہ جو آپریشن جو کام ان کے انڈر ہے, اس کام میں وہ ڈیلی بیسس پہ ڈے ٹو ڈے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے آئیں گے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی سپرویژن کریں. ٹھیک ہے نا, بات کی سمجھ آ رہی؟ مینس کہ وہ ڈیلی بیسس پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے آئیں. سیفٹی اسپیشلسٹ جو ہم نے, سیفٹی اسپیشلسٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ سیفٹی اسپیشلسٹ بیسیکلی سیفٹی آفیسرز, آپ جو ہیں آپ سیفٹی اسپیشلسٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. سیفٹی آفیسرز, سینئر سیفٹی آفیسر, سیفٹی انجینئرز, ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنرز, ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجرز, جتنا بھی سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ سیفٹی اسپیشلسٹ اور پریکٹیشنرز آر ریسپانسبل فار گیونگ کریکٹ ایڈوائس ٹو دی آرگنائزیشن so that the company can meet its legal obligations and achieve its policy. کہتا ہے کہ سیفٹی آفیسرز, سیفٹی اسپیشلسٹ, سیفٹی پریکٹیشنرز, ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ گڈ ایڈوائس دیں گے کمپنی کو, ایسی نصیحت جو کہ قانون کے مطابق ہو, تاکہ قانون کے مطابق جتنی بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی وہ پوری ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سیفٹی اسپیشلسٹ. اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ جس کمپنی میں جو بھی سیفٹی آفیسر ہوگا, کس قسم کی بھی کمپنی ہو, اس میں سیفٹی آفیسرز کی یا سیفٹی اسپیشلسٹ کی یہی ذمہ داری ہوگی, چاہے وہ کوئی بھی کمپنی ہو, آئل اینڈ گیس کی ہو, کنسٹرکشن ہو, کوئی انڈسٹری ہو, اس میں یہ ذمہ داری ہے. تو ایک جنرل رسپانسبلٹی ہے نا سیفٹی اسپیشلسٹ کی, چاہے وہ کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, تو یہ جنرل رسپانسبلٹی. اگر آپ ٹپیکل رسپانسبلٹیز جاننا چاہتے ہیں کہ سیفٹی آفیسر کی ٹپیکل خاص کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان این آرگنائزیشن, تو what are the typical responsibilities of a health and safety specialist? Typical responsibilities کیا ہیں؟ Providing advice and guidance on health and safety standards. کہ وہ ایڈوائز دے گا, وہ کیا کرے گا؟ Providing advice and guidance. وہ ایڈوائز بھی دے گا, گائیڈنس, رہنمائی پرووائڈ کرے گا. کس چیز کے بارے میں؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈس کے بارے میں. Promoting a positive culture. پازیٹیو کلچر لے کے آئے گا, پازیٹیو کلچر لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. کیسے کلچر کیسے لے کے آئے گا؟ آپ کے خیال میں کیسے پازیٹیو کلچر آ جائے گا؟ کلچر بیسیکلی آگے ٹاپک بھی آئے گا جس میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی, لیکن تھوڑا سا ہم آئیڈیا لے لیتے ہیں کلچر کا. دیکھیں یہاں پہ اگر ایک بلڈنگ میں ورکرز کام کر رہے ہوں تو کیا وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مطابق کام کر رہے ہوں گے؟ یہاں پہ شاور میں نہیں کر رہے ہوں گے نا. اب آپ وہاں پہ سیفٹی آفیسر آ گئے, آپ نے ان سب کو بلایا صبح, ان کو سیفٹی انڈکشن ٹاک دی, سیفٹی انڈکشن انفارمیشن انسٹرکشن ٹریننگ ان کو پرووائڈ کی, سپرویژن کرتے رہے سارا دن. پہلا دن تھا, دوسرے دن آئیں گے وہ پھر اپنی مرضی سے کام کرنے لگیں گے, پھر آپ ان سب کو بلائیں گے, پھر آپ ان کو سمجھائیں گے, تمام تر ہیلمٹ وغیرہ شوز وغیرہ پی سب دے دیں گے, پھر جائیں گے. پھر تیسرے دن پھر وہ اسی طرح کام کر رہے ہوں گے, پھر آپ اس کو ان کو بلائیں گے, پھر گارڈ ریل, ہیلمٹ, بیلٹس, یہ تمام چیزیں دے دیں. اسی طرح یہی جو روٹین ہے یہ آپ کم سے کم
1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے چلائیں, پھر اس کے بعد ایک دن آپ چھٹی کر لیں, تو کیا جب اس کے بعد ورکرز آئیں گے تو وہ اسی طرح وہ پرانی والی روٹین پہ چلنے لگیں گے کہ نہیں, ان کی ایک روٹین سیٹ ہوئی ہوگی ہیلتھ سے. اس کو کلچر کہتے ہیں کہ ہم ان میں ایک وہ طریقہ کار, ایک پروسیجرز آ جائیں گے, آٹومیٹیکلی وہ چیز ان کی روٹین کا حصہ بن جائے گی. اس کو ہم کلچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہمارا کام ہے کلچر لے کے آنا, کہ ہمارے بتائے بغیر ورکر میں وہ ایسی اویئرنیس ہو کہ وہ خود بخود ہمارے بتائے بغیر وہ ہیلمٹ شوز پہن کے یا جو بھی سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے, تو ہمارا مین مقصد ہے ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کہ کلچر کو لے کے آنا. ٹھیک ہے, تو جب کلچر آ جائے گا تو آپ کی رسپانسبلٹیز بھی مینس کہ کمپلیٹ ہوتی رہے گی اور آپ کو اتنی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, ایڈوائزنگ مینجمنٹ آن ایکسیڈنٹ پریونشن. آپ کو کوئی سیریس سچویشن نظر آئی, آپ نے مینجمنٹ کو انفارم کرنا ہے کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, آپ یہاں پہ پراپر ایکشن لیں. ٹھیک ہے, ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ پالیسی. پالیسی کو ڈیولپ کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, یہ سیفٹی اسپیشلسٹ کا کام ہے. اوور سیئنگ دی ڈیولپمنٹ آف ایڈیکویٹ رسک اسیسمنٹ. رسک اسیسمنٹ کو ڈیولپ کرتے رہنا. رسک اسیسمنٹ, خطرات جو ہوں گے سائٹ پہ ان کو پہچاننا, ان کا جائزہ لینا, ان کو کنٹرول کرنا, تو یہ بھی سیفٹی آفیسر کا کام ہے. آئیڈینٹیفائنگ ٹریننگ نیڈس. ٹریننگس کون سی ٹریننگس چاہیے سائٹ پہ, یہ جاننے کے لیے بھی کس کی آپ ہیلپ لیں گے, سیفٹی آفیسر, سیفٹی اسپیشلسٹ. مانیٹرنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس. ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس کو چیک کرنا, پلس اوور سیئنگ ایکسیڈنٹ رپورٹنگ اینڈ انویسٹیگیشن. ایکسیڈنٹس کو رپورٹ کرنا, اس کی انویسٹیگیشن کرنا, یہ بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیشلسٹ کا. ٹھیک ہے, کلیئر؟ یس. ورکرز کی کیا رسپانسبلٹی ہے, تو ورکرز کی سب سے آسان رسپانسبلٹی ہے, وہ کیا ہے کہ ورکرز ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹو ٹیک ریزنیبل کیئر آف دیئر اون ہیلتھ اینڈ سیفٹی اینڈ دیٹ آف ادر پیپل ہو مائٹ بی افیکٹڈ بائی واٹ دے ڈو اور ڈونٹ ڈو. اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنا بھی خیال رکھے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھے گا جو اس کے کام سے متاثر ہوگا. ٹھیک ہے, اینڈ ورکرز مسٹ کوآپریٹ ود دیئر امپلائر آن میٹرز آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی. امپلائر کیا کرے گا, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جتنے بھی کام ہیں اس پہ کوآپریٹ کرے گا. کس چیز کے, ورکرز امپلائر کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اور مالک ان کو کہنا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مطابق ہے, تو ورکر اسی کے مطابق کام. ٹھیک ہے, کنٹرولر آف پریمیسز. پریمیسز کہتے ہیں جگہ کو, جس کی جگہ پہ کام ہو رہا ہے. اب فار ایگزامپل یہی بلڈنگ ہے, اب یہ بلڈنگ نیچے ڈی ایچ ایل کمپنی ہے نیچے, اب یہ ڈی ایچ ایل کی تو بلڈنگ نہیں نا, اس کا تو مالک کوئی اور ہے, تو پریمیسز کسی اور کی ہے, یہ پریمیسز تو کسی اور کی ہے, لیکن کمپنی یہاں پہ کام کر رہی ہے ڈی ایچ ایل. تو اب پریمیسز کا مالک جو ہے, پریمیسز کا مالک, کنٹرولر آف پریمیسز, اس کی کیا رسپانسبلٹی. تو to the extent they have controller of premises are responsible for ensuring that the premises are safe to use as a workplace and there is a safe access and egress to it and from it. Means کہ جس بندے کی زمین ہے, جو لینڈ لارڈ ہے, سمپل کنٹرولر آف پریمیسز کو آپ لینڈ لارڈ بھی کہتے ہیں, جگہ کا مالک. ٹھیک ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو جگہ ہو وہ سیف ہو, وہاں پہ سیف اندر جانے کا راستہ ہو اور باہر آنے کا راستہ ہو. مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے, ڈینس ٹریڈ سینٹر ہے, اس کا مالک تو کوئی اور ہے نا, اندر تو بہت ساری کمپنیز ہیں, تو مالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ڈینس ٹریڈ سینٹر میں تمام تر پروسیجر ہوں سیفٹی کے, سیف راستے ہوں اندر جانے کے لیے, باہر آنے کے لیے, تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو, کوئی مس ہیپ نہ ہو, کوئی ایمرجنسی نہ ہو. ٹھیک ہے. یس. کانٹریکٹرز اینڈ سیلف امپلائڈ. کانٹریکٹرز اینڈ سیلف امپلائڈ. کانٹریکٹرز, سیلف امپلائڈ بندہ وہ کہلاتا ہے جو اپنی مرضی سے کام کر رہا ہو. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں پینٹ کروانا ہے, آپ فوارہ چوک چلے جائیں, وہاں سے ایک پینٹر کو اٹھا کے لیں, وہ پینٹر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, تو وہ کیا ہے, سیلف امپلائڈ. ٹھیک ہے. سو ان دونوں بندوں کی, کانٹریکٹرز بھی اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, سیلف امپلائڈ بھی اپنی مرضی, تو ان دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ to take reasonable care of their own health and safety and the health and safety of others who might be affected by their acts or omissions. کہ وہ اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں گے اور دوسروں کی سیفٹی کا بھی خیال رکھیں گے.
یہ ایز اے ورکر کس طرح بالکل جس طرح ورکرز کی رسپانسبلٹی ٹھیک ہے نا So the reasonable څه مطلب دی سر دا ریزنیبل ګوري ریزنیبل دې ته وایي کنه چې یو ځکه 100% سیفټي موږ کولی شو نشو کولای مطلب چې میکسیمم که تاسو 90% نو مو کوي کنه 99% مو کوي 100% په پاسبل نه 99% هم مطلب ډېر په ګرانه کیږي تاسو 99% سیفټي وکړه فار ایگزامپل اسی فار ایگزامپل تاسو 99% وکړه کوم چې پاسبل نه ده خو تاسو وکړه نو دا هغه ریزلټ به دی چې بیا به خلک کار کوي خلک به کار نه کوي ډیر زیاده سیفټي مې په خیال ساتي بیا به موږ کوټی کینو څنګه د میټرو شروع ده اوس دی چې یاد ده کې حادثاتو خطر ډیره ده کنه اوس روډ باندې موږ روډ بند پورا دا روډ بند کو سیفټي هو شو اکسیډنټس پوس نه کی هو مسله څه جوړه شو خلک به کار نه خلک بیا چرته صحیح ده کنه نو بیسیکلی مقصد د خبرې دا دی چې موږ 100% سیفټي وکړو نو بیا به ورک زیرو شي او که موږ 100% ورک شروع وکړو نو بیا به سیفټي زیرو شي تاسو دا وکړئ نو دلته کې بیا یو ورډ یوز کیږي سو فار ایز ریزنیبلی پریکټیکیبل سو فار ایز هغه حد پورې موږ سیفټي وکړو چې کم حد کې سیفټي هم وشي او ورک هم وشي اس کا 100% سیفٹی ہوگا نو بیا ہوگا ورک زیرو او کا 100% ورک شو نو بیا ہوگا سیفٹی زیرو نو آگا حد پورے ہوگا سیفٹی ہو کچھ کاروں زمانگ روانی ہو سیفٹی ہو دیتے ہوئی ریزنیبلی پریکٹیکیبل ریزن چی کم کے تا مناسب ریزن ورکا ولی شتیار ما آگا حد پورے سیفٹی کڑی دا اسو کی تسلیوشی دیتے منگا وائیو ریزنیبلی پریکٹیکیبل صحیح دے؟ یس سپلائرز مینوفیکچررز ڈیزائنرز ڈیزائنر کیا کرتے ہیں ایک چیز ڈیزائن کرتے ہیں مینوفیکچرر اس کو بناتا ہے اور سپلائر اس کو سپلائی کرتا ہے تو یہ ایک سپلائی چین ہر ایک جگہ پہ مثال کے طور پر یہ کرسی ہے کسی نے ڈیزائن کی ہوگی پھر مینوفیکچرر نے اس کو کارخانے میں بنایا ہوگا اور کسی نے دکان تک اس کو سپلائی کیا ہوگا اسی طرح ہوگا یس اور پھر اینڈ یوزر اس کو استعمال کر لیتا ہے تو یہ ایک سپلائی چین ہے کہ نہیں ڈیزائنر مینوفیکچرر سپلائر اینڈ یوزر ٹھیک ہے So designer manufacturer is importer and supplier of items and substances from the supply chain. یہ ایک supply chain ہے کہ نہیں so they have responsibilities to ensure their products are so designer اس بات کا خیال رکھے گا وہ چیز ڈیزائن کرے وہ سیف ہو جو سپلائی کرے وہ سیف ہو جو مینوفیکچر کرے وہ سیف ہو اور اینڈ یوزر جو ہے اس کو سیفلی استعمال کر سکے ٹھیک ہے کلیئر تو یہ تھی ڈیزائنر مینوفیکچر اور سپلائر کی رسپانسبلٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کلائنٹس اینڈ کانٹریکٹرس کی طرف ٹھیک ہے نا ٹھیک دے دینا پاس اچھا کلائنٹ اینڈ کانٹریکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں کلائنٹ بیسیکلی وہ ہوتا ہے ان سمپل ورڈز جو کہ پیسے دیتا ہے گاہک ہی پیسے دیتا ہے اور کانٹریکٹر جو کہ پیسے لیتا ہے اور کام کرتا ہے اس کے لیے تو اگر کلائنٹ پیسے دے رہا ہے کانٹریکٹر کو کہ یہ فار ایگزامپل یہ بلڈنگ بناؤ تو کانٹریکٹر کو یہ چاہیے کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کرے لیکن کانٹریکٹر عام طور پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو ترجیح اتنی خاص نہیں دے گا تو اس لیے کلائنٹ کو یہ چاہیے کلائنٹ کو کہ کیونکہ اگر کانٹریکٹر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا مثال کے طور پر کانٹریکٹر کی ایکٹیویٹیز میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آٹومیٹیکلی اس ایکسیڈنٹ کا کانٹریکٹر کو تو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا ساتھ ساتھ میں کلائنٹ کو بھی اس میں انوالو کیا جاتا ہے تو اس لیے کلائنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ کانٹریکٹر کے ساتھ اسپیسیفک باؤنڈ کرے کانٹریکٹر کو کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کرے
क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को बाउंड करे कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी करे, उसके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करे, ठीक है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी. तो बेसिकली if a client can be held responsible for an injury caused by a contractor working for the client, then it must be in the client's own best interest to ensure that contractors do not endanger workers or others. कहता है कि अगर क्लाइंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए किसी भी एक्सीडेंट का जो कि कॉन्ट्रैक्टर की साइड से हुआ हो, तो इसलिए फिर क्लाइंट को ये करना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ प्रॉपर क्या करे, एग्रीमेंट करे, ताकि कॉन्ट्रैक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी करे, ताकि वर्कर्स के साथ कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट पेश No. बात की समझ आ रही है? Yes sir. तो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करने के लिए, कि क्लाइंट जब पैसे दे रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी करे, इस चीज़ को प्रॉपर मैनेज करने के लिए 3 तरीके. ये मेथड्स आप इख्तियार करेंगे या क्लाइंट इख्तियार करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सही तरीके से काम करेगा, ठीक है. सो द वे दैट अ क्लाइंट मैनेजेस कॉन्ट्रैक्टर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 की एरियाज: सेलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्टर, प्लानिंग द वर्क, मॉनिटरिंग द वर्क. सबसे पहले तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आप सेलेक्ट करें, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करें. उसके बाद प्लानिंग द वर्क, काम को प्लान करें. फिर उसके बाद मॉनिटरिंग की वर्क, और उसके काम को मॉनिटर करें. तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सेलेक्टिंग दी कॉन्ट्रैक्टर. तो कैसे कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट? मिसाल तो मैं क्लाइंट हूँ, आप तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं. तो अब मैंने बिल्डिंग बनानी है, तो मैं कैसा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करूँ? तो मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करूँगा जिसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अच्छी हो, जिसको रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर्स करना आते हों, जिसकी क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड स्टाफ का अच्छा हो, मेंबरशिप उसके पास हो पीसी की, जिस तरह पाकिस्तान में उसी बंदे को काम मिलता है जिसके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मेंबरशिप हो, मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग के प्रोसीजर्स मौजूद हो, मींस मेंटेनेंस स्टाफ उसके पास हो. प्रीवियस और करंट क्लाइंट्स आप देखेंगे कि इसके प्रीवियस क्लाइंट्स कौन हैं, करंट क्लाइंट्स कौन हैं, ठीक है. एक्सीडेंट रिकॉर्ड उसका चेक करो. इन्फोर्समेंट एक्शन, कानूनी कार्रवाई देखेंगे इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है. इसी तरह एडिक्वेट रिसोर्सेज, देखो ज़राए हैं इसके पास, पैसे वगैरह हैं इसके पास क्या. तो ये चीज़ें जो हैं ये आप कॉन्ट्रैक्टर में चेक करें, ठीक है. क्लियर है? जब कॉन्ट्रैक्टर में ये चीज़ें चेक कर लें तो जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें सेटिस्फाई हो, पूरी आती हो, उसको आप काम हवाले करें. अब मिसाल के तौर पर मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पर इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है. अब इसके साथ क्लाइंट ने फिर क्या करना है? प्लानिंग करनी है. अब इसको तो सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको बुलाएंगे, इसके साथ प्लानिंग करेंगे काम. सो एक क्वेश्चन है सर, जब सर ये जिम्मेदारी जो क्लाइंट की है, तो सर मतलब क्लाइंट तो ये सब नहीं पढ़ता ना, ये तो सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी वाले पढ़ते हैं. तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, या ये हम क्यों पढ़ते हैं कि हम तो क्लाइंट नहीं बन सकते, हम तो सिर्फ क्यों नहीं बन सकते? आप क्लाइंट में होंगे ना, किसने कहा आप क्लाइंट में होंगे. देखें, प्रोजेक्ट के दौरान 3 बड़ी पार्टीज होती हैं. क्लाइंट, ठीक है. क्लाइंट आप ये नहीं समझे कि एक ही बंदा होगा. क्लाइंट एक बंदा नहीं होता. क्लाइंट में पूरी, आप जिस तरह CNW आपने नाम सुना है, ये क्लाइंट है ना. कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें एक्सीएंस, SDOs, कितने लोग होते हैं. आपका ये जो मेट्रो बना रहा है, इसमें क्लाइंट कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है. एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने लोग होंगे आपके ख्याल में? ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे ना. इसी तरह आपका ये जो फेज 3 का पुल बना है, इसमें क्लाइंट कौन था? पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी. PDA में कितने डायरेक्टर्स हैं और उसके नीचे कितने वर्कर्स हैं? हज़ारों की तादाद में. जिसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट भी है ना, तो उसमें आप होंगे ना. आप क्लाइंट में भी आपकी जॉब लग सकती है, क्लाइंट में आपकी जॉब लग सकती है. सर अगर इंडिविजुअल क्लाइंट जो फॉर एग्जांपल एक घर बनाना हो, एक बिल्डिंग, तो वो कंसल्टेंट को कहते हैं, कंसल्टेंट के पास होते हैं, वो फिर कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं उसको. तो इसमें एक क्लाइंट होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कंसल्टेंट होता है, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट. फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्टर होता है. आप क्लाइंट, मिसाल के तौर पर आप क्लाइंट वाले, आप हेल्थ एंड सेफ्टी को डेली बेसिस पे तो मैनेज नहीं कर सकते.
अब PDA तो डायरेक्टली उसका डायरेक्टर तो एनी टाइम साइट पे नहीं खड़ा होगा ना, फिर वो क्या करता है, वो फिर कंसल्टेंट को हायर करता है, कंसल्टेंट को कहता है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप इसकी सुपरविजन करें, ठीक है। तो फिर कंसल्टेंट में भी आपकी जॉब लग सकती है, क्लाइंट में भी सेफ्टी की जॉब लग सकती है, कंसल्टेंट में भी लग सकती है। कंसल्टेंट में आप होंगे तो फिर आप डेली बेसिस पे सुपरविजन करेंगे, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आता है, तो कॉन्ट्रैक्टर में के पास भी सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्टीज होती है, तीनों में आपकी जॉब लग सकती है। तो क्लाइंट इस तरह ना समझे कि ये एक बंदा होता है, क्लाइंट जो सबसे पावरफुल अथॉरिटी होती है, ठीक है ना, जिस तरह एम्प्लॉयर जैसा होता है, लेकिन क्लाइंट के पास फुल अथॉरिटी होती है, पैसे ये देता है बस, आप इस तरह से। आप एक प्राइवेट सेक्टर को माइंड में ना लाएं, आप अपर लेवल गवर्नमेंट सेक्टर को माइंड में, ठीक है ना, बड़े प्रोजेक्ट्स को माइंड में लाएं। छोटे घर में तो लोग इतना खास ख्याल नहीं रखते ना, उसमें तो छोटा होता है, बस डायरेक्ट 1 महीने में भी स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। हम तो बेसिकली सोच रहे हैं अपर लेवल, बिल्डिंग्स को, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज को, हॉस्पिटल्स, ठीक है ना, इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ठीक है, जिसमें हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज काम करते हैं। और इस तरह ये मेट्रो का एक प्रोजेक्ट पेशावर में, अब ये बिलियंस का प्रोजेक्ट, ठीक है ना। हम इस चीज़ को आप माइंड में, इसके लिए क्लाइंट कौन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अपने एक पूरा एक डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, क्लियर है। Yes. तो देखिए, जब इसको सेलेक्ट कर लिया है कॉन्ट्रैक्टर, तो इसके साथ काम की प्लानिंग करनी है, हेल्थ एंड सेफ्टी, और तो काम की प्लानिंग वैसी भी होगी, लेकिन ये हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें। हैजर्ड्स पोज्ड बाय द साइट एंड वर्क एरिया, क्या खतरात हैं साइट पे। हैजर्ड्स पोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स एक्टिविटीज, कॉन्ट्रैक्टर के काम से क्या हैजर्ड्स आ रहे हैं। रिस्क असेसमेंट्स, मेथड स्टेटमेंट्स। मेथड क्या है, काम को किस तरीके से आप करेंगे, ये क्लाइंट इसके मुताबिक नहीं करेंगे, क्लाइंट के मुताबिक काम होगा, याद रखें, क्लाइंट के मुताबिक ही काम होगा। ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर के कि नहीं मैं काम ऐसे करता हूँ, नहीं, क्लाइंट के मुताबिक काम होगा। क्लाइंट से ये सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, ये मेथड हैं, ये आपने इसके मुताबिक काम करें, तो ये फिर उन मेथड्स के मुताबिक काम करें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, अब प्लानिंग हो गई, कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए, ताउन भी होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, ताउन जहाँ पे होगा तो काम चलेगा, ठीक है। सो अरेंजमेंट्स बिटवीन द क्लाइंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, कैसे ताउन करेंगे, इंश्योरिंग एक्टिविटीज डोंट कन्फ्लिक्ट, कोशिश करेंगे कि ऐसे काम ना करें कि जिससे कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आए। अब कॉन्ट्रैक्टर वो कर रहा है, छत डाल रहा है मिसाल के तौर पर, ठीक है, RCC कर रहा है, और उस टाइम क्लाइंट आ जाए इंस्पेक्शन करने, मिसाल के तौर पर ना, तो इस तरह काम ना कि जिससे एक्टिविटीज कन्फ्लिक्ट हो, दोनों टाइम डिसाइड करें, उसके मुताबिक आए, सिचुएशन को हैंडल करें। इसी तरह परमिट टू वर्क सिस्टम टू कंट्रोल एक्टिविटीज, कॉन्ट्रैक्टर जो हैजर्डस एक्टिविटीज हैं, जो खतरनाक एक्टिविटीज है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर इजाज़तनामा ले, और की कॉन्टैक्ट्स वर्क्स फॉर एन आइडेंटिफाइड टू इंश्योर कंटिन्यूटी। की कॉन्टैक्ट्स हर एक जगह पे मेंशन होनी चाहिए, नाम, ये इस बंदा है यहाँ पे, ये सेफ्टी ऑफिसर है, ये सेफ्टी मैनेजर है, ये हर एक चीज़ ये मेंशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बात का मतलब ये कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और इन द एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल। क्लाइंट जो है, जो पैसे दे रहा है, वो काम, कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है उसके काम को मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा। क्लाइंट मस्ट मॉनिटर द वर्क टू इंश्योर सेफ्टी, क्लाइंट क्या करेगा, मॉनिटर करेगा काम को। द क्लाइंट कैन स्टॉप द वर्क इफ इट इन्वॉल्व्स अनसेफ प्रैक्टिस, क्लाइंट अगर आया उससे देखा कि ये तो सेफ्टी है ही नहीं, वो काम को बंद भी करवा सकता है, ठीक है ना। सो ऑडिटिंग अगेंस्ट एग्रीड मेथड स्टेटमेंट इज गुड। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि वाकई हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऑडिट कर लें, ऑडिट से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं जॉइंट ऑक्यूपायर्स ऑफ प्रीमिसेस, वो लोग जो कि एक ही बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट फ्लोर पे एक कंपनी है, सेकंड फ्लोर पे दूसरी कंपनी है। इस तरह हमारी इस बिल्डिंग की मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे अभी 3 कंपनीज हैं इस बिल्डिंग में, नीचे DHL, ऊपर टेक्नोक्रेट्स, ऊपर एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। 3 कंपनीज एक ही बिल्डिंग में काम कर रही हैं। तो अब
DHL ہماری اور انشورنس کمپنی کی کیا رسپانسبلٹی ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی اس بلڈنگ میں. ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا شیئر کریں گے, شیئرنگ آف پروسیجرز فائر اینڈ ایمرجنسی رسپانس. ہم جو ایمرجنسی پروسیجرز ہیں ان کو آپس میں کیا کریں گے, شیئر کریں گے. ایمرجنسی پروسیجر سے کیا مراد ہے, آگ لگ سکتی ہے, ارتھکویک آ سکتا ہے, کوئی بندہ زخمی ہو سکتا ہے, یہاں پہ فرسٹ ایڈ ایمرجنسی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی گیس وغیرہ یا کوئی پائپ لائن وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. تو ان پروسیجرز کو ہم شیئر کریں گے کہ ہم نے فائر کے لیے حفاظتی اقدامات کیے ہیں, اسی طرح مختلف چیزوں کے لیے یہ حفاظتی اقدامات کیے ہیں. اسی طرح شیئرنگ آف رسک اسیسمنٹ. اب یہ تو چھوٹی جگہ ہے نا, بس جگہ تو بہت بڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو رسک اسیسمنٹس کرتے ہیں ہر ایک فلور کی, نیچے رسک اسیسمنٹ, اوپر رسک اسیسمنٹ, اوپر رسک اسیسمنٹ, تینوں رسک اسیسمنٹس کرتے ہوں گے, آپس میں شیئر کریں گے ہم نے یہ رسک اسیسمنٹ. اسی طرح جوائنٹ مینجمنٹ کمیٹی میٹنگز, نیچے کے 2 ممبرس, اوپر کے 2 ممبرس, اوپر کے 2 ممبرس, طرح ایک کمیٹی ممبر بن جائیں اور ہر مہینے, ہر 4 مہینوں کے بعد یا ہر مہینے میٹنگز کرتے رہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں, ٹھیک ہے, کلیئر. تو بیسیکلی جوائنٹ آکوپائرز آف پریمیسز کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. So employers in shared facilities should communicate to develop appropriate health and safety standards and appropriate policies and procedures. کہتا ہے کہ مالکان جو کہ شیئرڈ فیسلٹیز میں کام کر رہے ہو, ایک ہی جگہ پہ 2-3 کمپنیز کام کر رہی ہوں, تو ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپس میں پراپر کمیونیکیشن رکھیں گے, رابطہ رکھیں گے اور اپروپریٹ پالیسیز اینڈ پروسیجرز بنائیں گے, اور پروسیجرز کو شیئر کریں گے, ایمرجنسی پروسیجرز کو شیئر کریں گے, رسک اسیسمنٹ کے پروسیجرز کو شیئر کریں گے, اور ٹائم ٹو ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگز کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو آج ہم نے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈسکس کی, ٹھیک ہے. تو ہو ڈز این امپلائی اوور ڈیوٹی ٹو ریگارڈ ود ہیلتھ اینڈ سیفٹی. امپلائر کے اوپر کس کی ذمہ داری آتی ہے, امپلائیز کی, اس کے علاوہ وزٹرس کی, کانٹریکٹرس کی, ٹھیک ہے. ہاؤ کین ڈائریکٹرز انفلوئنس ہیلتھ اینڈ سیفٹی. تو ڈائریکٹرس کی رسپانسبلٹیز لکھیں گے کہ یہ کمپنی کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں, ریسورسز الوکیٹ کرتے ہیں, کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کے آتے ہیں, اور اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ تمام تر قانونی کارروائی پوری ہو اور پریورٹیز, ترجیحات دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. واٹ آر دی کی ورکر رسپانسبلٹی. ورکر کی کیا ذمہ داری ہے, اپنا بھی خیال رکھے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھے گا. واٹ وڈ یو لک فار چیک وین سلیکٹنگ اے کانٹریکٹر. کانٹریکٹر کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کیا خصوصیات اس میں دیکھیں گے, اس کی پالیسی, رسک اسیسمنٹ, اس کی کوالیفیکیشن, ٹریننگ ریکارڈ, اس کی ممبرشپ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی, کوئی انفورسمنٹ ایکشن تو نہیں ہوا, اس کے پاس ریسورسز ہیں, پیسے ہیں, اس کے پاس ذرائع ہیں, مشینز ہیں, تمام چیزیں چیک کریں گے کہ نہیں کریں گے, یہ تمام چیزیں آپ اس میں چیک کریں گے, ٹھیک ہے, کلیئر. تو کافی ہے یہاں تک. یس سر. تو یہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آپ آج ڈسکس کر لیں, پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اس میں سے اکثر جو امپورٹنٹ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز